لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت فرما لیں ایک دفعہ. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معزز سامعین، یوں تو احمد پور سیال میں بارہا حاضر ہو چکا ہوں، لیکن عزیزم صاحبزادہ محمد صدیق علی شاہ، ان کی دعوت پر آج پہلی بار اس سالانہ اجتماع میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور رات کے اس پہر آج یعنی کہ 2 مارچ تھا جو کہ گزر گیا، 3 مارچ، اور رات کا 1:30 بج چکا ہے. آپ حضرات بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف فرما ہیں. یقیناً یہ آپ کا ذوق اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ اجتماع روحانی ہے. آپ کی روح بیدار ہے، آپ کا ذوق بیدار ہے، ورنہ اتنی رات گئے تک تھکان اپنا اثر رکھتی ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے نیند کے سامنے. اور یہ آپ ہی کا ذوق تھا کہ میں علالت کے باوجود سفر کرتا کرتا آپ کے یہاں پہنچ گیا، اور آپ نے اب تک بہت سے قرائے کرام، شناخان رسول اور خطباء کو بھی سماعت فرمایا، اور کل بھی جیسا کہ پوسٹر پر اشتہار پر درج ہے یہ پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا. حضرت مولانا صاحبزادہ سید محمود علی شاہ دامت فیوزہم ان کی سرپرستی میں اور ان کی زیر اہتمام میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اگر آپ کی توجہ رہتی ہے تو جو مجھے صدیق شاہ صاحب نے بھی حکمن کہا، اور مجھے اس علاقے کا مزاج بھی کچھ نہ کچھ تو پتہ ہی ہے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگر آپ کا ذوق رہتا ہے، ذوق تو ہوئے، اگر آپ کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے تو میں 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں لازمی عرض کیے دیتا ہوں. تمہید کے صرف 2 منٹ ہوں گے، انہیں ذرا توجہ سے جی وہ ایک ڈبہ بند ہے جی، اسے بھی آن کر دیں. آواز تھوڑی سی کھول دیں، آواز ایکو کی تھوڑی سی کھول دیں، بیس تھوڑی سی بے شک کم کر دیں ہلکی سی، اور آواز تھوڑی سی دے دیں. تمہید کے صرف 2 منٹ ہوں گے بمشکل، وہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ توجہ سے سن لیں، باقی بات انشاءاللہ اسی کے ارد گرد میں عرض کروں گا. اور سٹیج پر حضرات تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، ہاں سرپرست ہیں، قائدین تشریف فرما ہیں، تو ان کی خصوصی شفقت چونکہ میں نے لینی ہے تو اس لیے ان کی توجہ بھی چاہوں گا. اب آپ کی بھرپور توجہ میری جانب ہے. آپ بھی انسانی معاشرے میں
دو چیزیں ہوتی ہیں جن سے تعارف کرایا جاتا ہے. انسانی معاشرے میں دو چیزوں سے تعارف کرایا جاتا ہے. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، باپ دادا خاندان قبیلہ، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے، اس کا کام، اس کے معاملات، اس کا منصب، اس کا عہدہ، اس کا دھندا. یا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے. مجھے دیکھیے نا، مجھے دیکھیے، یہ ابتدا کے 2 منٹ رہ گئے تو اگلی بات تو سمجھ نہیں آئی. یا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، اور یا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے. یہ ضروری نہیں، ایکو تھوڑی سی کم کرو، یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اچھا ہے نا تو اب حسب بھی اچھا ہو، یا کسی کا حسب اچھا ہے تو اس کا نسب بھی اچھا ہو. اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے تو بہت بڑا انعام ہے کہ نسب بھی اچھا ملے اور حسب بھی اچھا ملے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اچھا ہے تو اس کا حسب بھی اچھا ہو، یا حسب اچھا ہے تو اس کا، اور اس کی میں مثال دینے لگا ہوں. نسب اتنا اچھا کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب قاتل ہے. نسب اتنا اچھا کہ نبی کا بیٹا، لیکن حسب حاسد ہے، قاتل ہے. نسب اتنا اچھا کہ نوح کا بیٹا، لیکن حسب مشرک ہے، نافرمان ہے، باغی ہے. لیکن ادھر دوسری جانب دیکھیے، نسب کو کوئی نہیں جانتا لیکن اس کا حسب اتنا اچھا ہے کہ حضور معراج کی رات پوچھتے ہیں جبریل یہ میرے آگے جنت میں چلنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا نا توجہ میری جانب رہے تو بولو گے نا. پیارے آقا پوچھتے ہیں کہ میرے آگے جنت میں یہ کون ہے جو چل رہا ہے؟ وہ جو سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں اجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے. وہ جس کے چہرے کا رنگ کالا ہے، منہ پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، لیکن اس کا حسب دیکھیے، کرتا تو تار تار ہے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے. اس کا حسب دیکھیے. صاحبان توجہ ہے؟ یہ حسب کسی کا نسب اچھا، میں نے جملہ آخر پہ دینا ہے وہ جس کے ساتھ میں نے اسے ملانا ہے. کسی کا نسب اچھا، کسی کا حسب اچھا. یہ جو حسب جس کا میں نے تذکرہ کیا، یہ حسب جنہیں ملا انہیں حضور کی مجلس سے ملا. مجلس سے ملا، وہ جو حضور کو محبت سے دیکھتے رہے. بولیے ذرا میرے ساتھ بولیے. وہ جو حضور کو محبت سے دیکھتے رہے. اچھا یہاں پر میں ایک جملہ اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، حضرات علماء کرام بھی اور احمد پور سیال والوں بھی. بعض چیزیں دور سے سونی لگتی ہیں، جوانوں توجہ رکھ لیں. بعض چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں اور آپ فریفتہ ہو جاتے ہو. نزدیک جاؤ تو پھر کہندے او ہو ایک ہی غلطی ہو گئی. بعض چیزیں دور سے بڑی خوبصورت لگتی ہیں. صاحبان توجہ، نزدیک جاؤ
تو کانوں کو ہاتھ لگوا دیتی ہیں۔ اچھا اسے یوں بھی عرض کیا جا سکتا ہے، بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، معاملات میں یوں لگتا ہے جیسے ان سے معاملہ کریں گے لطف آ جائے گا، حلیہ بھی بڑا اچھا ہے، تسبیح بھی ہے، اور باتیں بھی، تقریر بھی بڑی اچھی کرتا ہے، اس سے کیوں نہ معاملہ کر لیا جائے۔ معاملہ کرو تو کہو گے او ہو ایک ہی کر بیٹھا ہے۔ توجہ، وہ جنہوں نے وہ جو حضور کی مجلس میں رہے انہوں نے کیا دیکھا؟ کسے دیکھا تو حسب ملا۔ وہ کسے دیکھا تو حسب ملا۔ بعض چیزیں دور سے سونی لگتی ہیں، نزدیک جاؤ تو کانوں کو ہاتھ لگوا دیتی ہیں۔ احمد پور سیال والوں، میرے آقا کی ذات ایسی ہے جو دور سے بھی سونی ہے، نزدیک جاؤ تب بھی سونی۔ میرے آقا دور سے بھی سونے ہیں، نزدیک جاؤ تب بھی سونے ہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ٹھیر ہوئے، جواب ملے عدیم قبلہ کسے نے جنے آئے بال کوئی نہیں۔ فلک دا چنتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی مل دی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے من لے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی۔ بعض دور سے سونے لگتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی سبحان اللہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو میرے کانوں میں رس گھولے گی نا تو کیا پراش سبحان اللہ۔ بعض چیزیں دور سے سونی لگتی ہیں، میرے آقا دور سے بھی سونے، نزدیک سے بھی سونے۔ توجہ رکھنا، اب توجہ، میرے آقا دور سے بھی سونے، نزدیک سے بھی سونے۔ جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونے، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونے۔ ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں، جنہوں نے حضور کو نزدیک سے دیکھا انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا اس ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہا لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسِي، اے کائنات والیو اے سورج کیڑا سونا ہے جڑا محمد میرا سونا سونا۔ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے کیا کہا، اور جنہوں نے دور سے دیکھا وہ شیخ شادی بول اٹھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سادات کی محفل میں آنے والوں، جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا تو ایک سید، سچا سید بول اٹھا اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ ایک اور سید بول اٹھا ما احسنکا ما اجملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری شنا۔ میرے آقا دور سے بھی سونے، میرے آقا نزدیک سے بھی سونے، اور ایسا کیوں نہ ہو، اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، اس نے کائنات بنا کر بھیجا۔ تو محبت میں مجھے کہنے دینا، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت
وضاحت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، وہ طہا کی شباہت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ جنہوں نے دور سے دیکھا، شاہ جی گل میں تھوڑے دے آ کے مکانی کیونکہ گل میں چھڑی ہے حسب نسب، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا، اور جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے پیش کیا کیا، جنہوں نے دور سے دیکھا میرے آقا کو انہوں نے کیا پیش کیا؟ نزدیک والا اس کا ہاتھ باندھا گیا ایک طرف رسیوں کے ساتھ، دوسرا ہاتھ ایک طرف باندھا گیا اور دیوار کے ساتھ چپکا دیا گیا، ہاتھوں کے اندر کیل ٹھونکے گئے، میخیں ٹھوکی گئی، پاؤں الگ سمت پر، اور وجود لولہان، تیروں کے نشان، تلوار کے زخم، جان لبوں پر ابھی گئی کہ گئی۔ اس عالم میں اس ظالم نے جب ایمان کا امتحان لینا چاہا حضرت خبیب کا، تو کہنے لگا خبیب کیا خیال ہے تجھے یہاں سے اتار دیا جائے اور تیری جگہ پر تیرے نبی کو کھڑا کر دیا جائے؟ وہ خبیب جس کی جان لبوں پر آ چکی تھی، ابھی نکلنے والی تھی، وجود نڈال تھا، وہ یوں پپرے ہوئے شیر کی طرح گرجا اور گرج کے کہتا ہے کتے بکواس نہ کر، میرے جیسے لاکھوں محمد کے جوتے پہ قربان۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ انہوں نے میرے آقا کو نزدیک سے دیکھا اور جس نے دور سے دیکھا، توجہ ہے، جس نے دور سے دیکھا اس غازی علم الدین کو کہا گیا تو صرف اتنا کہہ دے کہ جب میں نے راجپال کو قتل کیا میں ہوش میں نہیں تھا۔ وکیل کہتا ہے تو صرف اتنا کہہ دے جج کے سامنے کہ جب تو نے راجپال کو قتل کیا میں ہوش میں نہیں تھا۔ جوانوں، وہ میرے جوانوں، نوجوان تھا علم الدین، ٹین ایج میں تھا، ٹین ایج میں بالکل نوجوان، اور کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ آج اپنے جو جوانوں کو بڑی منت سے بات بتانی پڑتی ہے، سمجھانی پڑتی ہے۔ وکیل کہتا ہے تو صرف اتنا کہہ دے، اور یہ علم الدین وہ تھا جس نے حضور کے حسن کو دور سے دیکھا، حضور کے حسن کو دور سے دیکھا۔ وہ وکیل کہتا ہے کہ تو صرف اتنا کہہ دے جب میں نے راجپال کو قتل کیا میں ہوش میں نہیں تھا، اگلا کام میں سنبھال لوں گا، تجھے بری کرا دوں گا۔ غازی علم الدین کہتا ہے میں یہ کہوں میں ہوش میں نہیں تھا، ارے یہی تو میری زندگی میں ایک لمحہ تھا جب میں ہوش میں تھا، میں اسے کہہ دوں میں ہوش میں نہیں تھا۔ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا حسن مصطفیٰ، سن رہے ہو مجھے؟ جنہوں نے حسن مصطفیٰ نزدیک سے دیکھا، وہ زید بن حارثہ جو بکتا بکاتا حضور کے پاس پہنچا، مالدار گھرانے سے تھا، کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، کسی نے بیچا کسی نے خریدا، کسی نے بیچا کسی نے خریدا، حضور کے پاس پہنچ گیا۔ والدین ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا ہمارا بچہ مسلمانوں کے نبی کے پاس ہے۔ آئے اور آ کے کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا ہے ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، ہم سے زیادہ مطالبہ نہ کرنا، بس وہ پیسے لے لیں جو پیسے دے کے آپ نے ہمارا بیٹا خریدا تھا، بیٹا ہمیں دے دیں۔ پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا زید، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا انہیں جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں، یہ باپ ہے، چچا ہے، فلاں رشتہ دار ہے۔ فرمایا جانا چاہتے ہو جاؤ، کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ زید تڑپ کے کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ اب کی بار باپ بولا اور باپ بول کے کہتا ہے بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا مالک تجھے کہہ رہا ہے چلا جا اور تو کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا۔ وہاں تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر نہیں، وہاں تیرے ماں باپ ہیں، یہ تیرے ماں باپ نہیں، وہاں تیرے بہن بھائی ہیں، یہ تیرے بہن بھائی نہیں، اور سب سے بڑی بات وہاں تو آزاد ہے، یہاں تو غلام ہے، غلام ہے۔ اور زید تڑپ کے کہتا ہے بابا جانا چاہتا ہے چلا جا، اماں کو جا کے سلام پیش کر دینا،
زید کو جو سکون محمد کی غلامی میں ملا تیرے گھر کی آزادی میں نہیں ملا. جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا. جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا. اور صحابہ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ جی صدیق شاہ جی چلو مہمان سنبھالن گئے توجہ ہے. سبحان اللہ. کسی کا نسب اچھا ہوتا ہے, کسی کا حسب اچھا ہوتا ہے. کیا کہنے حسین تیرے, تیرا نسب بھی اچھا. اصلی بولے یار اصلی بولے. کیا کہنے حسین تیرے, تیرا نسب بھی اچھا, تیرا حسب بھی اچھا. کیا کہنے حسین تیرے, کیا کہنے حسن تیرے, نسب بھی اچھا, تیرا حسب بھی اچھا. اور یہی وجہ ہے کہ آل سنت والجماعت کے ایک کے خون کے قطرے میں آل بیت سے محبت ہے. سنی بولے سنی بولے. مہمانوں کو تکلیف نہیں دینی, سنی بولے. ہمیں محبت ہے آل بیت کے ساتھ, اور کیوں نہ ہو, حضور نے محبتوں کا حکم دیا ہے. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. سنی بولے سنی بولے. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا, نبی دے گھر بچھے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے, سنی ہن تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی یہ لمبی زہرا. یاد ملکہ بطول زہرا, طہارتاں دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. کون فاطمہ, سیدہ فاطمہ, طیبہ فاطمہ, طاہرہ فاطمہ, مطہرہ فاطمہ, زکیہ فاطمہ, مزکیہ فاطمہ, ماشدہ فاطمہ, مرشدہ فاطمہ, ہادیہ فاطمہ, مہدیہ فاطمہ, ناصحہ فاطمہ, عالمہ فاطمہ, عاملہ فاطمہ, کاملہ فاطمہ, فاضلہ فاطمہ, راکیہ فاطمہ, ساجدہ فاطمہ, علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ, عزت مرتضی فاطمہ, راحت مصطفیٰ فاطمہ. جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے اپنا نہیں سمجھتے. اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. سب کیا توجہ. یہ جو آپ کے چہروں پر داڑیاں ہیں نا, یہ اس لیے ہیں کہ اس کے پیچھے محنت ہے اہل بیت اور صحابہ. مجھے دیکھو نا, مجھے دیکھو نا. یہ جو آپ کے سروں پر پگڑیاں ہیں نا, اس کے پیچھے محنت ہے اہل بیت اور صحابہ. اب میں اہل سنت والجماعت سے ہوں. جس طرح اہل بیت کا انکار ہمارے ہاں نہیں ہوتا, اسی طرح صحابہ کا انکار ہمارے ہاں نہیں ہوتا. اس پر میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے کی عجب ایک تفریق ہے, عجب معاملے ہیں. لوگوں کے اپنے اپنے زاویے ہوتے ہیں, نقطہ نظر اپنا ہوتا ہے. لوگوں نے ایک تفریق پیدا کر دی. یہ طبقہ صحابہ والا ہے اور یہ اہل بیت والا ہے. یہ آپ کو بھی معلوم ہوگا اور آپ نے سنی بھی ہوگی. یوں کر سکتے ہیں آپ. اب دیکھیں نا, رات کا 2 بجنے والے ہیں, اس میں اتنا بھی ہو جائے تو یہ غنیمت ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ پیچھے چلا جاؤں میں؟
صاحبان توجہ ہے. یہ تفریق کا جملہ آپ نے سنا ہے کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے اور ایک اہل بیت والا ہے. سنا ہوگا کہ نہیں سنا؟ ہاں نہ کریں گے تو میں بات سناؤں گا. سن رکھا ہے نا کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے اور ایک. یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں اس سے اور میں دلیل دینے لگا ہوں. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس لیے اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں اور غیر جانبدار بن کر جائزہ لے لیں. ایک طرف سے اگر صحابہ کی توہین ہوتی ہے تو کیا دوسری طرف سے اہل بیت کی بھی توہین ہوتی ہے؟ ظاہر ہو گیا یہ تجزیہ غلط ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں جو صحابہ والا ہے نا وہی اہل بیت والا. ڈھیلے پہ گئے ڈھیلے پہ گئے. جو صحابہ والا ہے نا وہی اہل بیت والا ہے اور جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا صحابہ کو ماننے والا اہل بیت کی گستاخی کرے یا اہل بیت کو ماننے والا صحابہ کی گستاخی کرے. میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. صحابہ کو ماننے والا اہل بیت کو مانتا ہے, اہل بیت کو ماننے والا صحابہ کو مانتا ہے. یہ جو توہین کرتے ہیں یہ نہ صحابہ والے ہیں نہ اہل بیت والے ہیں. کوئی تعلق نہیں نہ صحابہ سے نہ اہل بیت سے. یہ صرف فسادی لوگ ہیں. یہ صرف ملک کا امن تباہ کرنے والے لوگ ہیں. یاد رکھیے جس طرح صحابہ حق ہیں اسی طرح اہل بیت حق ہیں. بلند آواز سے بلند آواز سے. اس طرح دونوں کی نسبت حضور کے ساتھ ہے. دونوں کا تعلق حضور کے ساتھ ہے. دونوں کی نسبت حضور کے ساتھ ہے. بولیے تو صحیح طرح میرے ساتھ. حضرت ابو بکر کا دور ہو تب بھی مشیر علی ہے. حضرت عمر کا دور ہو تب بھی فیصلہ قاضی اور فیصلہ کرنے والا علی ہے. حضرت عثمان کا دور ہو تب بھی مشیر علی ہے. یہ اسی لیے ہے کہ صحابہ اور اہل بیت ایک تھے. اس پر میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن اب رات کا پہر ایسا ہے کہ آپ کو شاید نقطہ سمجھ نہ آئے. جانتا ہے بیٹھے ہو جی میں بسم اللہ. اچھا جی ایک گل ہے میں عام فام گل کرنے لگا. ایک بندہ اس کا مبلغ بنے گا اور لطف تے تاں ہے کہ ایک گل تسی اگے پہنچاؤ لیکن توجہ نال سنو گے تے گل پلے پے گی انشاءاللہ. ایک بندہ صاحبان توجہ ایک بندہ پڑھا رہا ہو نا نماز. کیا نماز ہو جہری نماز سمجھتے ہیں؟ ایک لفظ آیا تھا یہاں سے قرات. سبحان اللہ. قرات والی جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے. مغرب کی یا تراویح ہیں یا بالجہر نماز ہے. امام سے ہو جائے بھول غلطی متشابہ لگ جاتا ہے نا. جو پیچھے سب میں کھڑے ہیں ان میں کوئی حافظ نہیں. ایک بندہ ٹوٹیوں پر کر رہا ہے وضو وہ حافظ ہے. اسے پتا چل گیا کہ امام سے غلطی بولو گے تو منو پتا لگے گا امام سے غلطی. وہ وہاں سے دے نا لقمہ. امام لقمہ لے لے نماز گئی. تجھے کیا بھی جھانگ نہیں ہے. نماز امام کی بھی گئی مقتدیوں کی بھی گئی. وہ لقمہ دے نہیں سکتا. یہ لقمہ کیا جی توجہ وہ لقمہ دے نہیں سکتا. یہ لقمہ لے نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے درجے میں فرق ہے.
جاگ رہے ہو تو ایک جملہ آپ کو لطف دے گا، ایک جملہ آپ کو لطف دے گا. امام اگر ہوا نا عالم، وہ لقمہ لے گا ہی نہیں. امام ہوا نا عالم، وہ لقمہ لے گا ہی نہیں. جو جملہ مجھے خود لطف دیتا ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ وضو کرنے والا ہوا نا اگر عالم، وہ لقمہ دے گا. وہ لقمہ دے گا ہی نہیں. اگر وہ لقمہ دے، یہ لقمہ لے تو نماز اس لیے کہ دونوں کا درجہ برابر. جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں میرے اپنے ہیں یا اپنے ہیں؟ توجہ سے میرا جملہ، وہ لقمہ دے نہیں سکتا، یہ لقمہ لے نہیں، اس لیے کہ دونوں کا درجہ برابر. اچھا، یہ درجہ کوئی اتنا بڑا درجہ نہیں جو ہمیشہ فرق ہی رہے. یہ ابھی نماز میں شامل ہو جائے گا، یہ ابھی نماز میں شامل ہو جائے گا. جب ہو جائے گا پھر لقمہ دے سکتا ہے، وہ لقمہ لے سکتا ہے، لیکن جب تک شامل نہیں ہوتا یہ دے نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ نچلے درجے پر ہے، امام اونچے درجے پر ہے. نچلے درجے والا اونچے درجے والے کو لقمہ نہیں دے سکتا. نیچے درجے والا اونچے درجے والے کو لقمہ نہیں دے سکتا. یہ کوئی ایسا درجہ نہیں، توجہ، کہ جو درجہ میں فرق ہی رہے، یہ ابھی شامل ہو جائے گا. ارے سنو، آج کے بندے میں اور صحابہ اور اہل بیت میں اتنا درجے کا فرق ہے، ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، نہ صحابی کو پہنچ سکتے ہیں نہ اہل بیت کو پہنچ سکتے ہیں. جب وہاں پہنچ نہیں سکتے، آج کا بندہ خواہ وہ جیلم کا پلمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ نہ صحابہ کو لقمہ دے سکتا ہے نہ اہل بیت کو لقمہ دے سکتا ہے. باشا بجائیے، وہ نہ صحابہ کو لقمہ دے سکتے ہیں نہ اہل بیت کو. اچھا، ایک توجہ، آج دا بندہ تے گوانڈیاں نو کچھ نہیں کہہ سکتا. آج دا بندہ، میری پنجابی سمجھ آندی؟ آج دا بندہ گوانڈیاں نو ایہو جا لقمے نہیں دے سکتا، گوانڈیاں نو اے نہیں کہہ سکتا کہ دے کہہ کے تے ویکھو وے تو اے رشتہ اتھے کیوں کیتا، او کہے گا تو ماما لگنا. پتر میرا، دی میری، میں جتھے مرضی بھی آما. ہائے ہائے ہائے، احمد برسیال علیہ توجہ، یہ میرا طبقہ ہے. ہم نہ صحابہ کو لقمہ دیتے ہیں نہ اہل بیت. اب توجہ، میں اس پہ مثال دوں گا. ہم میں سے کوئی بندہ یہ ابو بکر کو لقمہ نہیں دیتا تو نے حضور کو رشتہ کیوں دیا. ہم میں سے کوئی بندہ عمر کو لقمہ نہیں دیتا تو نے حضور کو رشتہ کیوں دیا. اسی طرح ہم میں سے کوئی بندہ حضرت علی کو لقمہ نہیں دیتا تو نے عمر کو بیٹی کا رشتہ کیوں. بولو تو صحیح. ہمارے ذمہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کا کہنا ماننا، اس لیے کہ دونوں ہمارا ایمان ہے. ہم نے یہاں بیٹھ کے اگر ان پہ تنقید کرنی ہے، انگلی کرنی ہے، تو اپنے ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، اپنے ایمان سے نکل جاؤ گے. صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی. حسین جنت دا بادشاہ ہے،
حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دی تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان بدلے ساقی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا دا حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، اے گتی شتی دا رول چھڑ دے علی دا سارا گرانہ پاک ہے۔ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خبیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے سچی اتباع نصیب فرمائے، ان کی اور ان کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ میں اپنی طبیعت میری بہت زیادہ علیل تھی، میں راستے بھی میڈیسن لیتا رہا اور میں پھر یہاں تک پہنچ گیا۔ میں اتنے ہی لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا تھا، انشاءاللہ حیات باقی ملاقات مجھے حکم دیا انہوں نے، تو چلو میں ایک جملہ عرض کروں اگر آپ کی توجہ ہو تو، اللہ آپ سے راضی رہے۔ مجھے انہوں نے حکم دیا صحابہ پہ بولنے کا، اور صحابہ پہ میں انشاءاللہ نہ بھی بولوں تو ہمارا خون ہی بولتا رہے گا، اور میں نے کیا بولنا یا آپ نے کیا بولنا، چلے بلا تمہید ہی عرض کرتا ہوں، میں نے کیا بولنا کہ میں صحابہ پہ بولوں۔ اللہ فرماتے ہیں کاتبہ، مجھے لطف تب آتا نا کہ جنہیں پتہ ہے میں کیا کہنے لگا ہوں وہ ذرا صرف دیکھ کے ہنستے نہیں، تھوڑا سا بولتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کاتبہ فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا، بلا تمہید عرض کر رہا ہوں کیونکہ تمہید کا وقت نہیں، میں نے لکھ دیا۔ اللہ کہیں کاغذ پہ لکھا، ورق پہ لکھا، کرتاس پہ لکھا، دیوار پہ لکھا، بورڈ پہ لکھا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، کتب فی قلوبہم، میں نے دلوں پہ لکھا۔ اللہ کیا لکھا؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان، میں نے محبوب کے یاروں کے دلوں پر ایمان لکھ دیا۔ کوئی مورخ نہیں کہہ رہا، کوئی مفسر نہیں کہہ رہا، کوئی محدث نہیں کہہ رہا، کوئی خطیب نہیں کہہ رہا، کوئی مقرر نہیں کہہ رہا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خطیب کا لکھا مٹ سکتا ہے، مقرر کا لکھا مٹ سکتا ہے، مورخ کا لکھا مٹ سکتا ہے، رب کا لکھا نہیں مٹ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا، کاتبہ فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے دلوں پر ایمان۔ میں بڑا قیمتی جملہ بولنے لگا، اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا۔ اللہ میں اس کاغذ پہ لکھوں نا ایمان تو کاغذ سونا ہو جاتا ہے، یہ اپنے دلوں پہ لکھے نا ایمان، ان کے دل خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے دل پہ لکھوں نا ایمان تو میرا دل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ جب آپ نے صحابہ کے دلوں پر ایمان لکھا تو سوال میرا یہ ہے کہ پھر صحابہ کے دل کیسے لگے، وہ دکھنے میں کیسے ہوئے؟ اب رب کا جواب سنیے، قرآن کا طالب علم ہوں، اللہ وہ دل کیسے لگے؟ اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو صحابہ کے دل پوچھتا ہے کہ وہ دل کیسے لگے؟ سن، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، دلوں کی بات بعد میں کریں گے۔ ارے جب میں نے دلوں پر ایمان لکھا تو اب ایمان خوبصورت ہو گیا۔
میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ یہ آپ کی قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل پاس ہوا، آپ کو پتا ہے نا پاس ہوا؟ جی پتا ہے نا؟ اچھا ادھر بل پاس ہوا اور ادھر پھر کئی بلوں سے نکلا ہے۔ ادھر پھر کئی بلوں سے۔ اچھا میرے کچھ دوستوں کو نا، وہ میرے یعنی کہ کلیگ ہیں، سٹیج کے دوست ہیں، انہیں کچھ حیرانگی ہوئی کہ یار فلاں سے تو امید نہیں تھی وہ بھی بل کے خلاف بولا، فلاں سے تو امید نہیں تھی وہ بھی بل کے خلاف بولا، وہ تو بڑا چٹا چٹا لگتا تھا۔ اب کوئی بات نہیں، رات کا سبق ہو گیا، وہ تو بڑا ایسا لگتا تھا۔ مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی اور اس میں کوئی پریشان بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ اب ہمیں وضاحت نہیں دینی پڑے گی۔ اب تو اداروں کے بھی علم میں بات آ گئی، حکام بالا کو بھی پتہ چل گیا اور عوام الناس کو بھی پتہ چل گیا کہ فسادی کون ہے، امن والا کون ہے، فرقہ واریت کو ہوا دینے والا کون ہے اور امن کی بات کرنے والا کون ہے۔ اچھا یہ اس کا کہنا کیا ہے؟ میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا، نام کیا لینا، پاک ماحول ہے۔ کہنا کیا ہے اس کا کہ میں بتاؤں گا صحابی کون ہوتا ہے، ہم بتائیں گے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اور پھر بات ہوتی ہے جناب ابو بکر کی۔ میں نے کہا ابو بکر کی صحابیت ہم نے تجھ سے پوچھنی ہے، ابو بکر کی صحابیت تو اللہ کا قرآن بتا رہا۔ تمام صحابہ کی صحابیت مصطفیٰ کی زبان سے، ابو بکر کی صحابیت قرآن کی زبان سے۔ وَإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ۔ امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔